کالج کے جب واقعات ایسے تو ہوں گے، پھر جب ہم مخلوط نظام رکھیں گے عزیزان محترم، پھر پنجاب کالج میں جو واقعہ ہو گیا، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اب اسے چھپایا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں، بہنوں، ماؤں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک وقت وہ تھا جنگ قادسیہ، جب سپہ سالار اپنا لشکر لے کر 10,000 کا لشکر لے کر جانے لگے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں راستے میں پتہ چلا کہ انگریزوں اور یہودیوں نے ایک چال چلی ہے۔ ایک شہر آتا ہے جس کی بہت اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، بہت اونچی عمارتیں ہیں۔ وہ عمارتیں اتنی مشہور تھی کہ لوگ ان عمارتوں کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ان عیسائیوں نے کیا چال چلی کہ ان کی عمارتوں پر، ان کی چھتوں پر اپنی نوجوان لڑکیاں، نوجوان بیٹیاں کھڑی کر دیں اور ان کے ہاتھ میں پھول دے دیے۔ کہا کہ جب یہ مسلمانوں کا قافلہ یہاں سے گزرنے لگے، تم نے صرف پھول برسانے ہیں اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو صرف قابو کرنا ہے۔ اگر چند ایک جرنیل ہمارے قابو ہو گئے تو 10,000 کا لشکر ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہماری مٹھی میں ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چال کا جب پتہ چلا، آپ نے سیدنا حضرت عمر کی طرف پیغام بھیجا کہ کافر یہ چال چلنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے، حضرت عمر نے ایک چٹھی لکھی، فرمایا کہ تمام قافلے والوں کو، تمام مجاہدین کو جمع کرو اور جمع کر کے انہیں یہ ایک آیت سناؤ، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اے مومنو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی نگاہیں نیچی کرو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ بس فرمایا کہ یہ تمام مجاہدین کو آیت سنا دو۔ عزیزان محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پورے 10,000 کے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آپ نے خطاب کیا، فرمایا کہ رب کی طرف سے یہ آیت آئی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے مومنو، تم نے نگاہیں نیچی کر کے چلنا ہے، نگاہیں نیچی کر کے چلنا ہے۔ عزیزان محترم، بس صرف یہ ایک آیت سنائی، فرمایا اب چلو اپنی منزل کی طرف۔ جب قافلہ رواں دواں ہوتا ہے، جب مجاہدین اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اللہ اکبر! جب وہ علاقہ آیا، جب وہ عمارتیں آئیں، اب تمام مجاہدوں کی نگاہیں نیچی ہیں، کوئی اوپر نگاہ نہیں اٹھاتا، کوئی اوپر نگاہ نہیں اٹھاتا۔ عزیزان محترم، وہ عمارتیں گزر گئیں، لڑکیاں اس انتظار میں ہیں کہ یہ اب نگاہ اٹھائیں گے، ہم ان کے اوپر پھول برسائیں گے اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو اپنے قابو کر لیں گے اور بے حیائی کے جال میں پھنسا لیں گے۔ اللہ اکبر! 10,000 کا لشکر وہاں سے گزر جاتا ہے۔ مومنو، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج نوجوان چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ماں بہنوں کی طرف بھوکی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے، بے حیائی اور بے پردگی کا عالم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آج عزت دار ماں بہن گھر سے نکل نہیں سکتی کسی کام کے لیے، کسی کام کاج کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری نگاہیں بھوکی ہو چکی ہیں، ہماری نگاہیں صرف بے حیائی دیکھنے کے لیے ترستی ہیں، ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو تار تار کرنے کے لیے صرف رہ چکی ہیں۔ ہماری یہ بھوکی نگاہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو تار تار ہوتا ہوا دیکھ تو سکتی ہیں، لیکن ان کی حفاظت کے لیے کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ جناب حضرت سعد بن ابی وقاص نے صرف ایک آیت سنائی، 10,000 کا لشکر وہاں سے گزر جاتا ہے۔ لڑکیاں حیران ہیں، کوئی اوپر نہیں دیکھ رہا، کوئی اوپر نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر! جب آخری مجاہد رہ گیا، ایک لڑکی نے چھلانگ ماری اور نیچے آ گئی، کہا بتاؤ کس صورت کو دیکھ لیا ہے ہماری طرف نہیں دیکھتے ہیں، کس نگاہ کو تک لیا ہے؟ لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ہمارے دیدار کے لیے ترستے ہیں۔ ہم اپنی قوم میں بہت خوبصورت لڑکیاں گنی جاتی ہیں، لوگ ہمیں خوبصورتی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 10,000 کا لشکر گزر چکا ہے، کسی نے ایک نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھی۔ بتاؤ کس کا دیدار کر کے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم تو کیا ہو، تمہاری آنے والی نسلیں بھی ہمارے دین کو جھٹلا نہیں سکتی، ہمارے ارادوں کو جھٹلا نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم نے قرآن کی آیت سنی ہے۔
ہم نے قرآن کی آیت سنی ہے، اور جس چہرہ انور کو ہم نے دیکھا ہے اس چہرہ انور جیسا نہ کوئی ماں نے آج جنا ہے، نہ قیامت تک وہ جن سکے گی۔ عزیزان محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص کے آئیے لشکر، انہوں نے کہا پھر اے یہود و نصارہ، ان لڑکیوں نے کہا اے عیسائیوں، اے یہودیوں، بے شرمو، تم نے ہمیں بے حیائی کے لیے استعمال کیا، تو پھر آج ہمارا اعلان بھی سنو، ہم ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ دین اپنانا چاہتی ہیں، ارے جس دین میں نگاہ نیچی کر کے چلنے کا حکم ہے۔ ہم وہ شریعت اپنانا چاہتی ہیں جس میں ماں بہنوں کی عزتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ہم وہ شریعت اپنانا چاہتی ہیں جس میں ماں بہن کی عزت محفوظ رہے۔ ہمیں وہ دین نہیں چاہیے، ہمیں وہ مذہب نہیں چاہیے جس کے اندر بے حیائی اور بے حیائی ہو۔ تو پھر عزیزان محترم، پھر ماننا پڑے گا کہ آج ہماری شادیوں میں بارات کے اندر دلہن کی طرف سے یا دولہے کی طرف سے عزیزان محترم عورتوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، عورتوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ پھول پھینکو باراتیوں پر، پھول پھینکو باراتیوں پر۔ پھر عزیزان محترم، جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اسلام کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، وہاں اعتراض کیے جاتے ہیں۔ کبھی اپنے کردار پہ نظر ڈالی، اگر ہم نے یہ بے حیائی خود نہ پھیلائی ہوتی، اگر ہم نے لڑکوں اور لڑکیوں کو کالج میں ایک جگہ پڑھنے نہ دیا ہوتا، آج زینب جیسے واقعات پیش نہ آتے، آج پنجاب کالج جیسے واقعات پیش نہ آتے۔ عزیزان محترم، وہاں کے ایک پروفیسر نے، ایک مولوی صاحب نے کہا، اس کا جب انٹرویو لیا گیا کہ یہ مخلوط نظام صحیح ہے، یعنی لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی جگہ پڑھیں صحیح ہے، اس کا فائدہ ہوگا یا الگ الگ؟ اس نے کہا کہ الگ الگ اس کا فائدہ ہوگا، لڑکیاں الگ پڑھیں اور لڑکے الگ پڑھیں۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کیوں نہیں کیا جاتا، ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہا ہاں یہ مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ باہر سے فنڈنگ صرف ان اداروں کو ہوتی ہے، باہر سے فنڈنگ ان اداروں کو ہوتی ہے جہاں لڑکیاں اور لڑکے ایک جگہ اکٹھے پڑھتے ہوں، یعنی انہیں ہماری تعلیم سے غرض نہیں ہے، وہ صرف بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ گندگی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ گندگی پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اس گندگی کی جب تک مخالفت نہ کی جائے گی عزیزان محترم، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں پنجاب کالج کے واقعے کی، اور جو اصل جو اس کے ملزم ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انصاف فراہم کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت